السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، میئر گریٹر حیدرآباد مجلس بلدیہ، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کثیر اجتماع سے اگر میں اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت نہ پیش کروں جس نے اپنے زندگی کے 102 سال گزارے اور جس نے اپنے فرقے داؤدی بہرا کے لوگوں کو نہ صرف مکمل تعلیم یافتہ بنایا بلکہ ایک نئی سوچ اور فکر ہم تمام کو دی۔ میں بات کر رہا ہوں مرحوم سیدنا برہان الدین صاحب کی، جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا، اور ان کو حکومت جارڈن کی طرف سے اسٹار آف جارڈن اور حکومت مصر کی جانب سے آرڈر آف نائل سے نوازا گیا تھا۔ اور سیدنا برہان الدین کو نہ صرف الازہر یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سے بھی ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اور وہ کسی وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم سب سے بڑا انسانیت کی خدمت کا کام جو بمبئی میں سیفی ہاسپٹل انہوں نے تعمیر کیا، مجھے اتفاق ہوا اس کے افتتاح میں جانے کا۔ بہترین سب خوبصورت ہاسپٹل جو بہت زیادہ طریقے سے وہاں پر غریبوں کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں اس وقت بھی یہاں پر مرکز میں گیا تھا، آج بھی میری تمام ان کے جو جانشین ہیں، اگر میں ان کا نام غلط نہ کہوں تو سیدنا مفدلال سیف الدین صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام ماننے والوں کو اللہ صبر عظیم عطا کرے گا، اور جس طریقے سے سیدنا برہان الدین نے قوم اور انسانیت اور ہندوستان کے لیے کام کیا، یقیناً وہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اور لال ٹیکری کے بلدی حلقے میں منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی ماجد صاحب میئر نے مجھے بتایا کہ بلدیہ کی طرف سے اس نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اور لال ٹیکری ڈویژن میں قریب ایودھیا جنکشن سے بازار گھاٹ جنکشن تک ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا، قریب 4 کروڑ کی لاگت سے، اور بازار گھاٹ چورستے سے نامپلی جنکشن کو گاندھی بھون مین روڈ کے پاس قریب 2 کروڑ 40 لاکھ کا کام ہوگا۔ ماسا ٹینک اور ملے پلی کے پاس 9 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے کام ہوگا، جس میں سیمنٹ روڈ، پاتھ، اسٹارم واٹر ڈرین اور ڈکٹنگ کا کام ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو کارپوریٹر اور ایم ایل اے صاحب کی نمائندگی پر بلدی حلقے لال ٹیکری میں جو کام بلدیہ کی طرف سے کیے گئے، جب تک مکمل ہو گئے 23 کام مکمل ہوئے جس کی لاگت 44 کروڑ روپے ہے، اور جو کام شروع ہونا ہے وہ 19 کام ابھی شروع ہونا باقی ہے جس کی لاگت ہے 1 کروڑ 1 لاکھ روپے۔ جو کام چل رہے ہیں وہ قریب 6 لاکھ 40 لاکھ کے کام ابھی چل رہے ہیں، 2 کام۔ تو اگر آپ ان تمام کو ملا لیا جائے تو قریب 1 کروڑ 70 لاکھ کے کام خالی لال ٹیکری ڈویژن میں کیے گئے۔ اس کی لسٹ بھی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنا تو میں انشاءاللہ تعالی ان کاموں کی لسٹ کو اخبار میں ہم چھپائیں گے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو واٹر ورکس کی آبرسانی کی طرف سے جو کام کیے گئے
خاص طور سے آج میں قریب 3 گھنٹے صبح میں لال ٹیکری ڈویژن میں دورہ کیا اور کافی زیادہ وقت بازار گھاٹ کے علاقے میں دورہ کرنے کا موقع ملا، جہاں پر یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پینے کی پانی کی قلت ہے، اور اس سلسلے میں جو نمائندگی عوام کی طرف سے دی گئی وہ یہ ہے کہ سیور لائن جو بازار گھاٹ میں ہاؤس نمبر 11/4/180 میں، یہاں پر انشاءاللہ تعالی ان تمام سیور لائنوں کے ایک ہفتے کے اندر پورے بازار گھاٹ کے صاف کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو واٹر سپلائی فیڈر مین ہے اس کو بھی ری ماڈل کیا جائے گا۔ بازار گھاٹ میں پورے علاقے میں جو ڈرینیج لائن ڈالی گئی وہ کافی پرانی ہے، اس کو نئی ڈالنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرینیج لائن کے ساتھ سٹارم واٹر ڈرین کو بھی ڈالنا بہت ضروری ہے، اور ڈرینیج لائن پرانے ہو جانے کی وجہ سے اور سٹارم واٹر ڈرین نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک 60 لاکھ کا ایسٹیمیٹ بنایا گیا ہے نئی ڈرینیج لائن ڈالنے کے لیے، اور جو لو واٹر پریشر ہے 11/4/260، اور پھر نئی چینج آف جنکشن کرنا ہے 11/4/240 کے پاس، پھر پانی کی لائن MS ٹینٹ ہاؤس کے پاس بڑھانا ہے، ری ماڈلنگ آف سیور لائن ہے 11/4/330 سے لے کر 11/4/333 تک۔ MLA صاحب اپنی فنڈ سے انشاءاللہ تعالی وہ 3-4 کام اور بوسٹر کو ڈالنے کا کام کروائیں گے۔ یہ بھی لسٹ میرے پاس ہے انشاءاللہ تعالی جو کام ہوئے 2010 اور 11 میں، 11, 12, 12, 13 میں، یہ تمام انشاءاللہ تعالی اخبار میں ہم دلائیں گے اور کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر آپ کی مسجد کا جو مسئلہ تھا، MLA صاحب اور مقامی مجلس کے تعاون اور خاص طور سے مسجد کمیٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور ایک عظیم الشان بڑی مسجد یہاں پر تعمیر کی جا رہی ہے۔ میں نے اس کا پلان دیکھا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے اس مسجد کا کام کروا دے، اور جو نیک ارادے اور جو پلان اس کا بنایا گیا ہے اس سے زیادہ عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر کو تعمیر کروا دے۔ عزیز دوستو، ساتھ ہی ساتھ مختلف نامپلی کے اسمبلی حلقے جات میں مجلس کی نمائندگی پر بہت زیادہ حد تک ان تمام بلدیہ کے کاموں کو لیا گیا ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ابھی بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4-4.5 سال میں اراکین بلدیہ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر یہ کاموں کو ٹیک اپ کیا گیا۔ اب جو موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس کا ذکر ابھی ممتاز احمد خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، جس کا ذکر جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، وہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا کیا کنٹریبیوشن رہا، مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ آج کے اس جلسے میں ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا اس کو سمجھے۔ آج اگر آپ میرے نوجوان دوستو، اگر آپ سارے ملک پر نظر ڈالیں گے، ہر جگہ سے ایک ہی شکایت آئے گی کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، شکایت آئے گی کہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے، شکایت آئے گی کہ ہم سے پولیس والے ناانصافی کرتے ہیں، شکایت آئے گی کہ ہم کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدموں میں ڈالا جا رہا ہے، شکایت آئے گی کہ جہاں پر ہمارے محلے جات ہیں وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کروائے جاتے، شکایت آئے گی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عزیز دوستو، مگر انہی شکایت کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کو کہاں پر امید کی کرن نظر آتی ہے، تم کو کہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کے کس جگہ کے مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھا، اپنے اتحاد کو زندہ رکھا، اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو زندہ رکھا، تو وہ انہی شکایت کرنے والوں کی طرف سے آپ کا آواز آئے گی کہ ہاں سرزمین ہندوستان پر اگر ایک کوئی جگہ ہے تو وہ سرزمین دکن ہے، جہاں پر تمام غریب لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے، علماؤں نے، سب نے مل کر اجتماعی طور پر جستجو کی اور محنت کی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہماری شناخت کو
جو تمام ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں ہماری شناخت ختم ہو کے رہ گئی، یہ کام سب سے بڑا کنٹریبیوشن مجلس اتحاد المسلمین کا۔ دوسرا کام میرے نوجوانوں، جس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا، پولیس سیکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد جس میں 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ احیا کیا گیا تو وہی جیالے غریب مسلمان تھے جو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے نکلے تھے۔ دنیا نے سمجھا کہ یہ پاگلوں کی اور جاہلوں کی جماعت ہے جو ایسے پرآشوب دور میں دوبارہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں، مگر میرے عزیز دوستو، 55 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، جیل کی صحبتیں برداشت کی، محنت کی، جستجو کی، اگر آج ہم اس مقام پر آئے ہیں تو یہ تمام کا تمام ان لوگوں کی محنت اور جستجو رہی۔ اس زمانے میں اتنے بڑے جلسے مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، آج بھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں، مگر جب وہ اس جلسوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پانی بھر آ جاتا ہے۔ ان کو وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے جب 55 سال پرانا زمانہ، جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے منعقد ہوتے تھے تو شروعات کے دور میں کوئی لائٹ نہیں دیتا تھا تو کوئی جلسے میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ ایسا وقت بھی تھا میرے نوجوانوں جب عبد الواحد اویسی لوگوں کے درمیان میں ٹہل کر تقریر کرتے تھے، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے لاؤڈ اسپیکر کا کنیکشن دینے کے لیے۔ محنت اور جستجو کرتے گئی مجلس اتحاد المسلمین اور کاروان آگے بڑھتا گیا۔ پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، اور ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں اگر مسلمان پسماندہ ہے یا وہاں پر تکالیف ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس جگہوں پر، ان علاقوں میں لوگوں نے سیاست سے وابستہ ہونے سے بہت دیر کر دی۔ یقیناً وابستہ ہوئے، مگر آزادی کے بعد 1950 سے پہلے بڑی بڑی تنظیموں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ میرے نظر میں ہو سکتا ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ لیا گیا تھا، اور پھر کئی برسوں کے بعد جب ہم نے سمجھا کہ نہیں، جس پر ہم نے بھروسہ کیا تھا کہ ہاں یہ ہمارے مسائل کو حل کرو گے، ان لوگوں نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہمارے مسائل کو اور پیچیدہ کر دیا۔ مشکلات کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ کام سرزمین دکن پر مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، اور یہیں پر ہماری ریاست کیرلا میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کام کیا گیا۔ آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ چاہے کیرلا ہو یا پھر حیدرآباد یا آندھرا پردیش ہو، یہاں پر مسلمانوں کا ایک مرکز سیاسی ہے، یہاں پر مسلمانوں میں ایک اتحاد ہے، یہاں کے مسلمان باشعور ہیں۔ یقیناً ہمارے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، مگر اگر آپ تقابل کر لیں گے یہاں کے اور پھر دوسرے ریاستوں کا تو آپ کو نظر آئے گا، فرق نظر آ جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ 55 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے ان عظیم جیالے سپاہیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، جیل کو گئے، کبھی ان پر چاقوں سے حملہ کیا گیا، کبھی لٹوں سے مارا گیا، کئی مہینے جیل میں رہنا پڑا، کبھی کسی کو 11 مہینے جیل میں رہنا پڑا تو کبھی کسی کو بدر کی جیل میں 2 مہینے رہنا پڑا۔ مختلف جگہوں پر تکالیف اٹھائے، محنت کی، جستجو کی، پسینہ بہایا، خون بہایا، اپنی جانوں کی قربانی دی، تب جا کر آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام ملا۔ یاد رکھو نوجوانوں، دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے، بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی۔ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو قوم اور ملت کے لیے وقت دے گا، جو پسینہ بہائے گا اور جہاں پر ضرورت پڑے گی اپنا خون بہائے گا،
تو یقیناً اس نوجوان کی جوانی کامیاب رہی۔ اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی صرف کسی اور راہ میں اور ان تمام بھٹکے ہوئے راستوں پر گزارتا ہے تو یاد رکھو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے بولنے کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں نوجوانوں، تاکہ تم لوگ مستقبل ہو قوم کا، آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آج بتائیے جو کام مجلس نے تعلیم کے میدان میں کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین تو انگلیاں بڑی اٹھاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی 2 کمرے کا اسکول قائم کیا؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی بینک قائم کیا؟ کیا تم نے کوئی انجینئرنگ اور میڈیکل کالج قائم کیا؟ آج مجلس اتحاد المسلمین اسرا دواخانہ چلاتی ہے، اویسی ہاسپٹل چلاتی ہے۔ ہم جانتے ہم کیسا چلاتے ہیں ان دواخانوں کو، کروڑوں روپے کا خرچہ ماہانہ اس میں آتا ہے، مگر ہماری کوشش کیا ہے کہ کارپوریٹ سٹائل کے دواخانے پر نہیں چلاتے، بلکہ اتنا فائدہ ہو جائے کہ دواخانہ چلے، نقصان میں نہ چلے۔ آج جو کام ان تمام شعبے جات میں مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، مخالفین مجلس تو دور کی بات، کوئی سیاسی جماعت اس ریکارڈ کو پیش نہیں کر سکتی۔ بنیادی تعلیم میں مرحوم قائد سالار ملت نے وہ اسکیم کا آغاز کیا جس کے تحت جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی نے آغاز کیا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک اس میں ہزاروں کی تعداد میں غریب گھرانوں کے بچے اور بچیاں اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے۔ آل ان ون گائیڈ جو SSC کا امتحان ہونے جا رہا ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو بنایا۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ پوری ریاست کے مختلف علاقے جات میں اس آل ان ون کو بانٹا جاتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ عظیم دوستو کہ ہر میدان میں صرف مجلس ووٹ نہیں لیتی، مجلس کہتی ہے کہ ووٹ ضرور لینا ہے اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ووٹ بھی مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے دیا، دعاؤں سے جماعت کو مضبوط کیا، اپنی محنتوں سے جستجوں سے تمام عمارتیں آپ کی سامنے ہیں۔ یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا عزیز دوستو، یقیناً ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، یقیناً آج مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج مسلمانوں کی حب الوطنی کو شک کیا جاتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے عزیز دوستو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر مہاراشٹر میں جانا چاہتی ہے تو مہاراشٹر میں ہم نہیں آ سکتے، اگر ہم اتر پردیش جانا چاہتے تو اتر پردیش نہیں آ سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک ہندوستان کے دستور پر حلف لیا ہوں اللہ کے نام پر، مگر میں مومرا نہیں جا سکتا۔ مومرا میں جلسے کے پرمیشن کے لیے ڈالا جاتا ہے تو مومرا میں کس کی حکومت ہے؟ کوئی شیو سینا BJP کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر کانگریس اور راشٹروادی کی حکومت کہتی ہے کہ مومرا حساس علاقہ ہے، یہاں پر آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے مسلمانوں کی کہ اچانک یہ حساس علاقہ بن جاتا ہے؟ نہ وہاں پر کوئی گڑبڑ، اور مجبوراً ہم کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ ہم سے انصاف کرے گا۔ ہم اتر پردیش جانا چاہتے تھے، اتر پردیش کو جانا چاہتے تھے، اتر پردیش کو ہم جانا اعظم گڑھ کو جا رہے تھے۔ پہلی اور دوسری تاریخ کو اعظم گڑھ کا پروگرام 1 مہینہ پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ مجلس کا پروگرام اعظم گڑھ میں ہوگا۔ 2 دن آج وہاں کے مقامی SP نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم پرمیشن ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو تم مجلس اتحاد المسلمین کو سننا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے خطرہ ہیں؟ کیا ہم اس ملک سے کبھی غداری کی؟ ارے ہمارے خون میں بسا ہوا ہے وفاداری۔ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے وفاداری کرو، اس کو مضبوط کرو، بلکہ حب الوطنی تو ہم کو سکھائی گئی۔ کسی مذہب کا جز نہیں ہے حب الوطنی، تو ہمارے مذہب نے سکھایا۔ کون سے مذہب نے سکھایا بتاؤ سوائے دین اسلام کے، جس نے کہا کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کی عزت کرو، اس کو مضبوط کرو؟ اور ہم پہ شک کیا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے ان فیصلوں پر۔ اگر میں مومرا جاتا ہوں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کس کو تکلیف ہوگی؟ یقیناً میں جاؤں گا تو وہاں پر کانگریس اور راشٹروادی پر تنقید کروں گا۔ کیا مجھے اختیار نہیں ہے تنقید کرنے کا؟ کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں حکومت کے ظلم کی داستانیں بیان کروں؟ آج وہاں پر مہاراشٹر میں بھوک ہڑتال بیٹھتے ہیں برقی کی قیمتوں کے خلاف سنجے نروپم۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا
کہ سنجے نروپم جو آج کانگریس کا لوک سبھا کا ممبر ہے وہ کسی زمانے میں شیو سینا کا ممبر تھا. یہی سنجے نروپم تھا جو شیو سینا کے وہ بال ٹھاکرے زندہ باد کے نعرے مارتا تھا. شری کرشنا کمیٹی کے اوپر سفارشات پر عمل آوری نہیں ہوئی, ہم کو چن چن کر مارا گیا. آج وہ سنجے نروپم بھوک ہڑتال بیٹھتا ہے جب اس کو توفیق نہیں ہوئی شری کرشنا کمیٹی کی کمیشن کی انکوائری رپورٹ پر عمل آوری کے لیے بھوک ہڑتال بیٹھے. یہ نہیں چاہتے کہ مجلس جا کر یہ بات کرے. اعظم گڑھ ہم جائیں گے تو مجھ سے کسی نے فون کر کر کل ہی بتایا دلی سے کہ اویسی صاحب آپ نے ملائم سنگھ کو کہا, اکھلیش یادو کو کہا آپ کو پرمیشن نہیں مل سکتا. میں نے کہا پھر کیا کہوں مجھے بتائیے. آپ لکھ کر بھیجائیے, قصیدے بیان کروں ملائم سنگھ کی تائید میں, اکھلیش یادو کی تائید میں کچھ نظم لکھوں, بتائیے کیا بولوں میں جس سے مجھے پرمیشن ملے. تو بولے نہیں آپ نے ملائم سنگھ کے بارے میں ایسا کہا, اکھلیش کے بارے میں ایسا کہا. ارے میں نے کہا یہ جمہوریت ہے, میں کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں کسی کے اوپر بھی تنقید کر سکتا ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. قانون ہے ڈیفامیشن کا, کیس ڈالو مجھ پر, کرمنل ڈیفامیشن کا سوٹ ڈالو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیا فریڈم آف ایکسپریشن تمہارے لیے اور میرے لیے نہیں ہے؟ تم جو چاہو بولتے رہو گے اور ہم پلٹا کے جواب دیں گے تو تم کو تکلیف ہوتی. یہ مزاج, یہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گئی ہے مہاراشٹر میں کانگریس اور راشٹر وادی کانگریس, اور اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی. ملائم سنگھ کے پیر زمین پر نہیں آسمان پر ہیں. ملائم سنگھ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو میں وزیر اعظم بنوں گا. نہیں ملائم سنگھ انشاءاللہ تعالی نہ تم وزیر اعظم بنو گے نہ وہ ظالم موذی وزیر اعظم بنے گا. ہندوستان کی عوام سیکولر ہے, ہندوستان کے عوام سیکولر ہے, وہ ایسے ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر میں موذی کے خلاف بول سکتا ہوں تو کیا میں ملائم سنگھ کے خلاف نہیں بول سکتا ہوں؟ کون سا قانون ہے ہندوستان کا جو مجھے روکتا ہے موذی کے خلاف بولنے کے اور مجھے روکتا ہے ملائم سنگھ کے خلاف بولنے سے؟ کیا بات ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ ایک رکن پارلیمان کو پردیش میں داخل ہونے نہیں دیتے؟ مہاراشٹر کے 2 ضلعوں میں نہیں جا سکتا, دھولیا نہیں جا سکتا, میں مالیگاؤں نہیں جا سکتا, ناسک ضلع کو نہیں جا سکتا. اور عجیب و غریب قانون ہے کہ ہر 2 مہینے کو لیٹر آ جاتا کہ نہیں آپ ابھی نہیں آ سکتے. پہلے بولے کہ نہیں شب معراج ہے, پھر بولے رمضان ہے, پھر بولے کہ نہیں 15 اگست ہے, اس میں بیچ میں بولے کہ گنیش کا تہوار ہے. ارے سب نکل گیا مگر پھر بھی آج بھی نہیں جا سکتے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا حکومت ہند کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ جو لوگ سیکولرزم کی بات کرتے, کہاں کا سیکولرزم ہے یہ؟ تم سیکولرزم کی بات کرتے ہو مگر تم میں اور نریندر مودی میں کوئی فرق نہیں ہے. ملائم سنگھ, میں اتر پردیش کو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی, دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی. میں جاؤں گا اور اتر پردیش میں اعظم گڑھ میں کھڑے رہ کر جو بات مجھے کہنا ہے وہ کہہ کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو میں اتر پردیش میں ہفتے کے دن جو جلسہ عام تھا اعظم گڑھ میں سنجر پور میں, وہ انشاءاللہ تعالی کل تفصیل سے چل کر گھوڑے میں بیان کروں گا. ملائم سنگھ کو تکلیف ہوئی, اکھلیش یادو کو تکلیف ہوئی کہ میں انہیں ان کے بارے میں کہا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل تم سنو تمہارے بارے میں کیا بولوں گا. ایک ایک چیز کھول کر بیان کروں گا. یہ اپنے آپ کو نیتا جی کہنے والوں, تم میری نظر میں نیتا نہیں ہو, تم فرقہ پرست ہو. تم میں اور موذی میں کوئی فرق نہیں ہے ملائم سنگھ. اور اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً تکلیف پہنچنی چاہیے, کیونکہ جو بربریت اور ظلم کے مظاہرے تمہاری حکومت نے کیے اتر پردیش میں, وہ تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یاد رکھو سماج وادی پارٹی کے لوگوں, کل جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا میں جاؤں گا اتر پردیش کو, تم جو کرنا ہے کر لو, یا تو تم کو میری جان لینا پڑے گا یا پھر میں وہاں پر جاؤں گا. میں تمہارے سامنے ٹھہر کر بولوں گا کہ تو ظالم ہے, تو فرقہ پرست ہے. اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ مظفر نگر میں جو 100 سے زائد ہماری بچیوں کی عصمت ریزی کی گئی, جمہوری انداز میں تم ملائم سنگھ سے اس کا بدلہ دو. اس کی جماعت کو تباہ کرو, اس کی جماعت کو کمزور کرو. کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھے ملائم سنگھ, کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھے ملائم سنگھ.
نریندر موڈی جلسہ کر سکتا ہے اتر پردیش میں اور اسد الدین اویسی اتر پردیش کو نہیں آ سکتا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ ان کی میچ فکسنگ ہے، یہ ان کی میچ فکسنگ ہے۔ ملائم سنگھ ایک زمانے میں پہلوان سے سنا دنگل میں کشتی لڑتے تھے، تو میں ان کی زبان میں بول رہا ہوں، ملائم سنگھ تم اور نریندر مودی نورا کشتی کر رہے ہو۔